إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشی خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے سیرت رسول کے اخلاقی پہلو پر بات کی تھی
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول کیسا تھا، انہی سب چیزوں پر ہم نے گزشتہ جمعہ بات کی تھی۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم سیرت رسول کے محبت کے پہلو پر بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیسی محبت ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی۔ آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں محبت رسول کی کسوٹی بتا دی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک کسوٹی دے دی، بتا دیا کہ رسول سے اگر محبت کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اس چیز کو بیان کیا۔ آیت کیسی ہے؟ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کئی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، اور ہمارا دعویٰ جو ہے سچا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ رسول سے محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، ہمارا وہ دعویٰ، ہمارا وہ نعرہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ پہلے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اپنے خاندان والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اس مال سے محبت کرتے ہو جس کو جمع کرنے کے لیے تم نے ساری زندگی لگا دی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اپنے اس تجارت سے بھی محبت کرتے ہو جس کے چلے جانے کا تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، یعنی کہیں وہ تجارت ختم نہ ہو جائے، کہیں اس تجارت میں بے برکتی نہ آ جائے، کہیں وہ تجارت ڈوب نہ جائے، تمہیں ہر لمحہ ہر ٹائم یہ فکر ستاتی ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اپنے ان گھروں سے بھی تم محبت کرتے ہو، تم اپنے ان گھروں سے محبت کرتے ہو جہاں پر تم بستے ہو، جہاں رہتے ہو۔ اے لوگوں، سارے کے سارے لوگ سن لو، اے جناب محمد الرسول اللہ، اے میرے نبی، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر ان ساری چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آدمی باپ سے محبت کرتا ہے، بیٹے سے محبت کرتا ہے، بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، مال و دولت سے بھی محبت کرتا ہے، تجارت سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے بھی محبت کرتا ہے، خاندان اور قبیلے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبت کرنا غلط بات نہیں ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے
احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہے اور دنیا کے یہ جو رشتے ناتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف ہیں، اور اگر محبت کا پلڑا دنیا کی طرف جھک جا رہا ہے، یعنی دنیا سے تم زیادہ محبت کر رہے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ تم ان ساری چیزوں کو پسند کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزیں بتائی، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، خاندان والوں کی محبت، گھر بار کی محبت، یہ ساری چیزیں بتا کر کے ہمیں اور آپ کو کیا بتایا کہ اگر یہ محبت نبی کی محبت سے اور میری محبت سے زیادہ تمہارے نزدیک ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول جو ہے اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اگر محبت نبی سے اللہ سے زیادہ دنیا والوں سے ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو اور انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے پاس۔ اب ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے اور صحابہ کا کیا حال تھا۔ رسول سے محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ صحابہ بھی کیا کرتے، تو ہمارے دعوے میں اور ان کے دعوے میں کتنا فرق ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا قل ان کان آباؤکم، باپ سے محبت کرتے ہو۔ باپ سے محبت کرنا یہ ایک فطری عمل ہے، آدمی باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا باپ میری ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، میرا باپ میرے لیے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو جو ہے فراہم کرتا ہے، میرے لیے میرا خیال رکھتا ہے، میرا سپورٹ کرتا ہے، چاہے میں کسی بھی سچویشن میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، دنیا والے ایک طرف ہو جائے میرا باپ میرا ساتھ دے گا، آدمی کو بھروسہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باپ سے محبت کرتے ہو لیکن باپ کی بھی محبت رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کے دل میں باپ کی محبت ہے لیکن اگر وہ محبت رسول کی محبت سے زیادہ ہو جا رہی ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جا رہی ہے، تو پھر وہ آدمی صحیح معنوں میں مومن ہی نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس تعلق سے حدیث ہے، انشاءاللہ آگے حدیث کو دیکھیں گے۔ تو صحابہ کے دلوں میں باپ کی محبت کیسی تھی؟ اگر باپ نبی کو کچھ کہہ دے، تلوار نکال کر باپ کی گردن پر رکھ دیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، ہم اور آپ نام جانتے ہیں، منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے کیا کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ عَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا کہ مدینے میں صرف عزت دار لوگ رہیں گے اور جو ذلیل لوگ ہیں وہ نکل جائیں گے۔ یعنی اس نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ اپنی طرف اشارہ یہ کیا کہ میں بہت عزت دار آدمی ہوں، جب میں مدینے میں رہوں گا تو وہاں سے جتنے ذلیل لوگ ہیں نکل جائیں گے۔ اور ذلیل لوگوں سے مراد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ ذلیل آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایسا کہا، اللہ کے رسول کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا۔ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ اسلام لا چکا تھا، ان کے بیٹے کی کانوں پر یہ آواز جاتی ہے، آواز جیسے ہی سنتے ہیں تلوار لے کر کے مدینے کے بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مدینے کے بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا باپ آتا ہے ان کے باپ کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دیتا، داخل ہونے نہیں دیتا، کہتا ہے کہ جب تک میرا نبی حکم نہ دے تمہاری انٹری نہیں ہوگی مدینے میں، جب تک میرا نبی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو عبداللہ ابن ابی کو داخل ہونے دے دو، تب تک میں تمہیں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ کون ہے؟ آمنا سامنا کن کا ہو رہا ہے؟ سامنے باپ ہے، بیٹا تلوار لے کر کھڑا ہے، نہیں داخل ہونے دوں گا۔ میرے نبی کو تم نے ایسا کیوں کہا؟ میرے نبی کو تم نے ذلیل کہا، تم بڑے عزت دار بن گئے، میرے باپ ہو وہ اپنی جگہ ہو لیکن میں نبی کا چہیتا ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اور میرے نبی کی طرف ایک انگلی اگر اٹھی، کوئی کسی نے زبان تان دراز کی، پھر میری تلوار نکلے گی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا تلوار لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے مدینے کے بارڈر پر اور اپنے باپ کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوڑو، آنے دو، داخل ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے آپ کو ایسا ایسا کہا ہے، کہا کوئی بات نہیں، آنے دو۔
کہا اللہ کے رسول آج تو یہ آ رہا ہے، میرا باپ ہے، آج مدینے میں داخل ہو رہا ہے، اگر اس کی جو ہے نافرمانیاں اور اس کی طعن و تشنیع زیادہ ہو گئی اور حد سے بڑھ گئی، اور کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ اگر اسے قتل کرنے کا حکم دیں تو سن لیجئے اللہ کے رسول، میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم آپ مجھے دیجیے، آپ مجھے دیجیے، میں اپنی تلوار سے میرے باپ کی گردن اڑاؤں گا، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل ان کان آباؤکم، باپ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، صحابہ کو باپ سے بھی زیادہ محبت رسول سے تھی۔ بیٹے سے کیسی محبت تھی صحابہ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم، بیٹوں سے محبت ہے۔ بیٹوں سے کیسی محبت ہے؟ یاد کیجئے وہ جنگ بدر کا میدان، مسلمان لڑ رہے ہیں، سامنے کفار ہیں، 1000 کی تعداد میں لڑ رہے ہیں، مسلمان 313 ہیں، ادھر ابو بکر لڑ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، ان کا بیٹا کافر ہے، وہ لڑ رہا ہے کافروں کی طرف سے، جنگ میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا آمنا سامنا جب ہوتا ہے ان دونوں کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، ان کا بیٹا دیکھتا ہے کہ میری تلوار کے نیچے میرا باپ آ جا رہا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ ارے اسے کیا ماروں، یہ تو میرا باپ ہے، جانے دو، چھوڑ دیتا ہوں۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے، سب لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اسلام قبول کرتے ہیں، ایک دفعہ کھانے پر بیٹھتے ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں اے ابا جان، آپ کو یاد ہے بدر کا وہ میدان جب آپ میری تلوار کے نیچے آ جایا کرتے تھے، میں آپ کو چھوڑ دیتا تھا یہ سوچ کر کہ آپ تو میرے والد ہیں، آپ تو میرے باپ ہیں، میں آپ کو کیا قتل کروں؟ اے ابا جان، میں آپ کو چھوڑ دیا کرتا تھا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تو نے مجھے تو چھوڑ دیا تھا، میں تیری تلوار کے نیچے تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن یہ یاد رکھنا اگر وہ وقت ایسا ہوتا کہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو یہ یاد رکھنا کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا چہیتا ہے، بلکہ میں اس وقت اللہ کے رسول کا سپاہی بن کر کے لڑ رہا تھا، میں رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے جنگ میں اترا تھا اور رسول کی جانب سے میں لڑ رہا تھا۔ اب چاہے میری تلوار کے نیچے میرا بیٹا آئے، میرا باپ آئے یا کوئی بھی آ جائے، میں نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھنا تو غنیمت جان کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ تو جس طریقے سے مجھے چھوڑ دیا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک باپ کی محبت دیکھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو کافر تھا، تو رسول کی بغاوت کر رہا تھا اور میں رسول سے محبت کر رہا تھا، لہذا رسول کی محبت میں آ کر کے، اللہ کی محبت میں آ کر کے میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھتا اور تیری گردن بھی اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بیٹا آتا ہے، پوچھتا ہے گھر پہ کیا بنا ہے؟ کہا گیا کدو بنا ہے، لوکی بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کیا بولتے ہیں یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں کہ ابھی تیری گردن اڑاؤں گا۔ میرے نبی کو یہ جو سبزی ہے کدو، یہ لوکی، یہ بہت زیادہ محبوب تھی، بہت پسندیدہ تھی، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، تیری گردن اڑا دوں گا میں۔ یہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ایسی تھی کہ سامنے بیٹا بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹا جائے بھاڑ میں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی بعد میں بیٹا۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَإِخْوَانُكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ رسول کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ بھائیوں کی محبت صحابہ کے دلوں میں کیسی تھی؟ بہت محبت تھی، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ کی محبت سے موازنہ ہوتا، جب کمپیریزن ہونے لگتا تو بھائیوں کی محبت کم پڑ جاتی اور رسول اللہ کی محبت آگے آ جاتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور شہید ہونے سے پہلے
جنگ بدر میں جب وہ لڑے تو کیا ہوا کہ ان کے ایک بھائی تھے، ابو عبید نام کے ان کے بھائی تھے، حضرت مصعب بن عمیر ان کے بھائی ابو عبید تھے۔ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، حضرت مصعب بن عمیر اور ابو عبید دونوں بھائی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اسلام لا چکے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے ان کا بھائی لڑ رہا ہے، کافروں کی جانب سے ان کا بھائی لڑ رہا ہے۔ ان کے بھائی کو جب قیدی بنا لیا جاتا ہے، جب بندی بنا لیا جاتا ہے، اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر؟ صحابہ کو کہتے ہیں اسے زور سے باندھو، اسے اچھے سے پکڑو، کیونکہ اس کے فدیے میں بہت سارا مال آئے گا، کیونکہ اس کی ماں بہت امیر ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے؟ اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہے کہ اس آدمی کو زور سے باندھو، کیونکہ اس کی ماں بہت امیر ہے، بہت مال آنے والا ہے فدیے میں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں، میں سگا بھائی ہوں، میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ تجھے قیدی بنا رہے ہیں، جو لوگ تجھے باندھ رہے ہیں، جو بندی بنا رہے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو اسلام والا نہیں ہے، تیرے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کس طریقے سے اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ عنوان کیا ہے ہمارا؟ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس تعلق سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا زبردست ہے کہ جب وہ اسلام لاتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کیسی ہے ذرا دیکھیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، ان کا جو جوڑا ہوا کرتا تھا، کپڑا ہوا کرتا تھا، وہ ملک شام سے سل کر آیا کرتا تھا، ملک شام سے سل کر آیا کرتا تھا، اور ایک ایک جوڑا 300 درہم کا ہوا کرتا تھا، 300 درہم کا۔ اس وقت جو ہے ہزاروں کی جو ہے صرف اتنے کا جوڑا وہ پہنا کرتے تھے، اور ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے وہ نکل جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، وہاں کی فضا، وہاں کی آب و ہوا معطر ہو جایا کرتی تھی، خوشبودار ہو جایا کرتی تھی، اتنے امیر تھے۔ جب وہ اسلام لاتے ہیں ان کا چچا کہتا ہے، اچھا حضرت مصعب بن عمیر کے والد نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب وہ اسلام لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر وہ ایمان لاتے ہیں، ان کا چچا کہتا ہے کہ اے مصعب، جب تم اسلام لا چکے ہو اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہو، تو یہ بھی سن لو، یہ جو مال و دولت ہے یہ بھی تمہارے باپ کی ہے، جو تمہارا باپ کافر تھا، اسلام پر نہیں تھا، تمہارا باپ کافر تھا، اسلام پر نہیں تھا، لہذا اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارے باپ کے مال و دولت پر تمہارا کوئی حق نہیں، چھوڑ کر جاؤ۔ چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں، رسول سے ملاقات کے لیے، رسول سے ملنے کے لیے، ایسی محبت ہے رسول کی کہ رسول کے پاس دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، مال و دولت کو سائڈ کر دیتے، نہیں چاہیے مال و دولت۔ ان کا چچا انہیں کس نیت سے کہتا ہے کہ جو مصعب ہے بڑے ناز و نعم سے پلا بڑا ہے، بڑی نعمتوں میں پلا بڑا ہے، اور کسی طرح کا کوئی جو ہے اس نے پریشانی نہیں دیکھی، تکلیفوں کا سامنا نہیں کیا، میں جب اسے کہوں گا کہ مال و دولت کو چھوڑ کر چلا جا تو دماغ ٹھکانے آئے گا، عقل ٹھکانے لگے گی، تو واپس پلٹ کر آ جائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر مال و دولت کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا مال میرا ہے، سارے کے سارے مال کا وارث میں ہوں اور یہ وراثت میں مجھے ملنے والی ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت مصعب سارا مال، ساری دولت چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ ان کا چچا پیچھے سے آواز لگاتا ہے، اے مصعب، یہ جو تمہارے جسم میں کپڑے ہیں یہ بھی تمہارے باپ کی کمائی کے ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم ان کپڑوں کو پہنو، اے مصعب کپڑے اتار دو، یہ بھی تمہارے باپ کی کمائی کے کپڑے ہیں، کپڑے اتار دو، کپڑوں کو بھی چھوڑ کر جاؤ اگر جانا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول سے کیسی محبت تھی، اللہ سے کیسی محبت تھی، ایمان کا کتنا جذبہ تھا، اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں اور ننگے ہو کر کے باہر نکل جاتے ہیں، جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں، ایک بھی لباس نہیں، جاتے ہیں کہیں سے چادر لیتے ہیں، چادر لپیٹ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں ساری چیزیں چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ یہ رسول کی محبت تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، بھائیوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور وَأَزْوَاجُكُمْ، بیویوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے رسول کے لیے تمہارے دل میں۔ حضرت حنظلہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، نئی نئی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، اور
جنگ کا اعلان ہوتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں, جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں. کون ہے ایسا مرد, کون ایسا مرد مجاہد ہے جو اپنی بیوی کو پہلی رات میں چھوڑ کر کے نکل جائے؟ پہلی رات میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے حکم پر, اللہ کے رسول کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. یہ رسول سے محبت تھی. اور کہا گیا وعشیرتکم, خاندان والوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے, کنبے قبیلے سے بھی زیادہ جو ہے اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. واموال اقترفتموها, اور مال و دولت سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے, رسول سے محبت ہونی چاہیے, مال و دولت سے بھی زیادہ. اب مال و دولت سے زیادہ کس کو محبت ہے؟ اللہ کے رسول سے. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر رسول سے محبت ہوتی حلال و حرام میں تمیز کرتے, سود خوری سے بچتے, حرام خوری سے بچتے, اور یہ حرام کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان ساری چیزوں سے ہم اور آپ بچ جاتے. لیکن ہمارا دعویٰ چونکہ جھوٹا ہے, لہذا ہمارا دعویٰ جب جھوٹا ہے تو ہمارا عمل بھی ایسا ہے, ہمارا عمل دکھتا ہے کہ ہم مال و دولت کی محبت میں رسول کی محبت کو بلا دیتے ہیں. صحابہ کا عمل کیسا تھا؟ صحابہ مال و دولت سے زیادہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 8 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں غلام بن کر کے مکہ میں آتے ہیں. 8 سال سے لے کر کے پوری جوانی تک وہ کماتے ہیں, مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں اور بہت امیر آدمی بن جاتے ہیں. 8 سال کی عمر میں مکہ آئے, وہ بھی غلام بن کر کے, بعد میں آزاد ہوئے اور اس کے بعد بہت سارا مال و دولت اکٹھا کیا, بڑے امیر ہو گئے. اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ گئے, مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, حضرت مصعب بن عمیر بھی اپنا سارا مال دولت اکٹھا کر کے باندھ کر کے اب اونٹ میں لادتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول کے پاس جاؤں. رسول کو دیکھے بنا چین نہیں آ رہا, رسول کے پاس جانا ہے, ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اونٹنی پر وہ سارا مال و دولت لاد دیتے ہیں, ساز و سامان رکھ دیتے ہیں, کفار آتے ہیں, مکہ کے کفار آتے ہیں اور اونٹنی کی لگام کو پکڑ لیتے ہیں. اے صہیب, بچپن میں تو یہاں آیا, مال و دولت یہاں کمایا, ساری چیزیں تو نے یہاں اکٹھا کی, اب یہ ساری چیزیں لے کر کے تو مدینہ جانا چاہتا ہے. اگر مدینہ جانا ہے, رسول کے پاس جانا ہے, یہ ساری مال و دولت تو یہیں پہ رکھنی پڑے گی. عجیب و غریب چیز ہے کہ نہیں؟ وہ ان کا مال ہے, ان کی دولت ہے, وہ جہاں مرضی چاہے لے کے جائے. کفار کا دیکھیے, کفار کہہ رہے ہیں کہ اے صہیب, اگر تجھے یہ مال و دولت چاہیے تو مدینہ نہیں مکے میں رہو, مکہ میں رہو. اگر مدینہ جانا ہے تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جانا پڑے گا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے, جاؤ لے لو, ساری زندگی کی جمع پونجی انہیں دے دیتے ہیں کہ لے لو, لیکن مجھے رسول کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دو, مجھے رسول کے پاس جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ داخل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے صہیب, مجھے جبرائیل نے آ کر تمہارے بارے میں بتایا کہ تم نے بچپن سے لے کر اب تک جتنی بھی پونجی تم نے اکٹھا کی تھی, جتنے بھی مال و دولت تم نے اکٹھا کیے تھے, اے صہیب, مجھے جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ تم نے میرے پاس آنے کے لیے وہ ساری چیزیں قربان کر دی, مکے والوں میں, کفار میں وہ ساری چیزیں تم نے چھوڑ کر آ گئے. اے صہیب رومی, تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا سودا کیا ہے, تم نے بہت ہی اچھا سودا کیا ہے, بڑے ہی منافع کا سودا کیا ہے. وہ سارا مال و دولت چلا گیا تو کیا ہوا, اس کے باوجود بھی تمہارے کھاتے میں نیکیوں کا انبار لگ گیا, تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا, اور اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا یہ مال اس سے بھی زیادہ محفوظ ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کی جمع پونجی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. مال سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ تجارت جو تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ تجارت میں گھاٹا نہ ہو جائے, تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس تجارت میں کہیں مندی نہ پڑ جائے, کہیں وہ تجارت گھاٹے میں نہ جانے لگے, اس تجارت سے بھی زیادہ تمہیں محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے میں قحط سالی پڑتی ہے, سوکھا پڑ جاتا ہے, پانی ختم, اناج نہیں آتے, غلے نہیں آتے, کھیت سوکھے پڑ جاتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
100 ऊंट लाद करके मुल्क शाम से 100 ऊंटों पर गल्ला अनाज लाद करके मदीना ले आते हैं। मदीने के बाजार में 100 ऊंट अनाज से भरा हुआ खड़ा है। यहूदी देखते हैं कि 100 ऊंट अनाज से भरा हुआ है, अगर ये सारी चीजें हमारे पास आ गई तो हम बहुत ही अच्छा तिजारत कर सकते हैं, बड़े ही मुनाफे में माल बेच सकते हैं। यहूदी आते हैं, हजरत उस्मान गनी के पास आते हैं, कहते हैं उस्मान, ये माल, ये गल्ला, ये अनाज तुम हमें बेच दो। अगर तुम 10 रुपये का लेकर आए हो तो हम तुम्हें 12 देते हैं, यानी 10 का अगर माल है हम तुम्हें 12 देंगे, लेकिन तुम ये सारा माल हमें दे दो, बेच दो, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी मुनाफा हो जाएगा, तुम भी जो है इस माल से फायदा उठा सकते हो। हजरत उस्मान कहते हैं कि तुम 10 के बदले मुझे 12 दे रहे हो, हालांकि मुझे इससे भी ज्यादा कहीं और मिल रहा है। यहूदी कहते हैं कि चलो 12 से हम तुम्हें 15 देते हैं, 10 की जगह पर हम तुम्हें 15 देते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं इससे भी ज्यादा मुनाफा मुझे कहीं और मिल रहा है। कहते हैं चलो 10 की जगह तुम्हें 20 देते हैं, कहते हैं इससे भी ज्यादा मुनाफा मुझे कहीं और मिल रहा है। यहूदी भी परेशान कि इतना ज्यादा जो है कीमत में कौन माल खरीद रहा है। पूछते अरे उस्मान, हम तुम्हें इस माल का डबल दे रहे हैं, इससे भी ज्यादा तुम्हें कौन दे रहा है। कहता है मेरे नबी ने फरमाया है अगर आदमी अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया भी खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना से लेकर के 700 गुना तक उसकी माल को बढ़ा देता है। मेरे नबी का जुमला मुझे याद है। हजरत उस्मान कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया है कि मुझे वहां पर ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, लिहाजा मदीने में कहत साली पड़ी हुई है, मदीने में सूखा पड़ा हुआ है, ये जो 100 ऊंट तुम्हें नजर आ रहे हैं इन पर अनाज है, इन पर गल्ला है, मैं ये सारा का सारा अनाज और सारे गल्ले में जा करके मदीने के मुसलमानों में तकसीम करने वाला हूं, वहां पर ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। तो जारत से भी ज्यादा, मालो दौलत से भी ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। ये है रसूल की मोहब्बत का तकाजा, रसूल की मोहब्बत का तकाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो तिजारतुन तखशौन कसादहा और व मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम्हारे वो घर जिनको तुम पसंद करते हो, जिनमें रहना तुम पसंद करते हो, जब तक तुम घर नहीं जाते तुम्हें सुकून नहीं मिलता है। तुम्हारा बेडरूम तुम्हें पसंद है, तुम्हारे बेडरूम में लगा हुआ वो पलंग तुम्हें पसंद है, तुम्हारे रूम में लगी हुई वो लाइटें तुम्हें पसंद है, तुम्हारे रूम में लगी हुई वो एसी तुम्हें पसंद है, वो सारी चीजें तुम्हें पसंद है। कहा गया कि उस घर से भी ज्यादा तुम्हें पसंदीदा अल्लाह और उसके रसूल होनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत तुम्हें उस घर से भी ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया एक बार कि हिजरत करना है, मदीने की तरफ जाना है मक्का छोड़ करके। कितने ऐसे लोग थे आलीशान घर बनाए हुए थे, मक्का के अंदर घर बनाकर बैठे थे। एक लम्हे के लिए भी किसी ने नहीं सोचा कि अगर हम मदीना चले गए तो ये घर कौन लेगा, ये घर बर्बाद हो जाएंगे। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, वो सारे घरों को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत करके मदीना चले गए। ये थी सहाबा के दिलों में मोहब्बत अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। और आज हमारे दिलों में कैसी मोहब्बत है, आज हम और आप अंदाजा लगाइए। न हम अपने बाप से ज्यादा अपने जो है रसूल से मोहब्बत करते हैं, न बेटों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हैं, न बीवी से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हैं, न माल दौलत से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हैं, न तिजारत से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हैं। रसूल से मोहब्बत करना है तो दुनिया में ये जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों को एक तरफ रखना होगा। बाप की मोहब्बत एक तरफ, भाई की मोहब्बत एक तरफ, ये सारी चीजों की मोहब्बत एक तरफ, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत एक तरफ होनी चाहिए। एक हदीस देख लेते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान फरमाते हैं कि एक आदमी आता है, अल्लाह के रसूल से पूछता है मतस्साआ, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, अल्लाह के रसूल कयामत कब आने वाली है। सवाल क्या है, कयामत कब आने वाली है। अल्लाह के रसूल खामोश हो जाते, उसका जवाब नहीं देते। क्यों? फजूल सवाल है, कयामत तो कब आने वाली अल्लाह के रसूल को भी नहीं मालूम। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि जो है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आकर के एक आदमी सवाल करता है मतस्सा, कयामत कब आने वाली अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे उल्टा एक सवाल कर लिया। कहा कि ये असल नहीं कि कयामत कब आ रही है, तुम ये बताओ मुझे कयामत के लिए कोई तैयारी है तुम्हारे पास, कोई तैयारी है, क्या तैयारी किए हो तुम। वो कहते हैं, वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल तैयारी तो कुछ ज्यादा नहीं है, मेरे पास ज्यादा नेक अमल भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، لوگوں سنو، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے جب یہ جملے ادا ہوئے کہ لوگوں، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ جملے ادا کیے، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، صحابہ کرام میں اتنی خوشی ہوئی، صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آج سے پہلے ہمیں اتنی زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، اتنی زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم سب سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی رفاقت ملنے والی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، رسول سے محبت کیسے کرتے تھے صحابہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے لیے روزانہ تہجد کی نماز کے لیے وہ پانی لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب تہجد میں اٹھتے تو پانی آپ کو پیش کرتے، آپ اس سے وضو بناتے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا کر کے اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ کس نے لایا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے لایا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا ہے تمہیں؟ مانگو تو مجھ سے کیا تم مطالبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں۔ اللہ کے رسول اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول دوبارہ سوال کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ کے رسول۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، یہاں سے جانے کے بعد جب جنت میں جاؤں تو اللہ کے رسول وہاں بھی میں آپ کو چاہتا ہوں، وہاں بھی میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی موجودگی چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی رسول سے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کو کیا کہتے ہیں، بڑے غور سنیے۔ ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا ہے۔ صحابی آتے ہیں دور سے، کہتے اے اللہ کے رسول جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں میرے دل کو سکون نہیں پہنچتا۔ اے اللہ کے رسول دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب جب آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، جب جب آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر سے نکل کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کو اطمینان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول میں خوش ہو جاتا ہوں، میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے بس ایک ٹینشن ہے، ایک چیز کی فکر ہے، دنیا میں تو میں آپ کا دیدار کر لے رہا ہوں لیکن جب جنت میں جاؤں گا تو آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت زیادہ ہوگا، آپ پہ بہت زیادہ اونچے جنت میں رہیں گے اور میں بڑے نیچے جنت میں رہوں گا، میرا مقام و مرتبہ آپ سے بہرحال کم ہی ہے اور آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ تو بہت اونچے جنت میں ہوں گے، مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں؟ جنت میں تو چلا جاؤں گا لیکن آپ کا دیدار اگر نہیں ہوا تو میں وہاں بھی سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ دنیا میں جب تک آپ کو نہ دیکھوں میری آنکھیں ہمیشہ آپ کو تلاش کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول دنیا میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اللہ کے رسول کے پاس بھی جواب نہیں ہے، صحابی کا سوال بھی بجا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہوگا اور صحابی کا درجہ بہت کم ہوگا، رسول کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ اللہ کے رسول بھی خاموش ہے، اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نازل کرتا ہے، سورہ نساء کی آیت نازل کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی اس آدمی کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں میری رفاقت چاہیے تو میری اطاعت کیا کرو، میری پیروی کیا کرو۔ میرے بھائیوں صحابی کا جذبہ دیکھیے، وہ صحابی کس قدر اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا کہ کہتا ہے دنیا میں آپ کے چہرے کو جب تک نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، میں جنت میں بھی چلا جاؤں تو آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی رفاقت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول سے محبت، اس کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ میری ماں اور بہنوں آپ بھی اور سے سنیں، صرف صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کیا کرتے بلکہ صحابیات بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کی جائے۔ حضرت دیناریہ ایک
قبیلے کا نام تھا دیناریہ، تو ان سے منسوب کر کے دیناریہ کہا جاتا ہے۔ تو دیناریہ عورت کا واقعہ ہے، جنگ احد کا وقت ہے، مسلمان جیت کر کے ہار گئے، وہ جنگ جیت کر کے بھی ہار گئے۔ اب جو ہے دیناریہ عورت جو ہے اس کے شوہر، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کا بیٹا، سب لوگ جنگ میں گئے، سب لوگ جنگ میں گئے۔ جب جنگ سے لوگ واپس آنے لگے، لوٹنے لگے، تو سب لوگوں سے وہ پوچھتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور سب سے پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ جو ہے کیا حال ہے، جنگ میں کیا حالت ہے، رسول کی کیسی حالت ہے۔ وہ سوال کیا کرتی ہے؟ اس کا بیٹا ہے جنگ میں، اس کا بھائی بھی ہے جنگ میں، اس کا باپ بھی ہے جنگ میں، اس کا شوہر بھی ہے جنگ میں۔ وہ کیا پوچھتی ہے کہ رسول کی حالت کیسی ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اے ماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ انا للہ پڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پوچھتی ہے رسول کی حالت کیسی ہے؟ میں تجھ سے میرے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھی، رسول کی حالت کیسی ہے مجھے یہ بتا۔ تو صحابی کہتے ہیں رسول کی حالت اچھی ہے، الحمدللہ رسول صحیح سلامت ہے۔ وہ صحابیہ پھر بھی انہیں اطمینان نہیں آتا، وہ آگے بڑھتی ہے اور آگے جا کر کے ایک صحابی سے پوچھتی ہیں یہ بتاؤ رسول کی حالت کیسی ہے؟ وہ آدمی، وہ صحابی اسے بتاتے ہیں اے ماں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تو فاطمہ کے باپ کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے رقیہ اور ام کلثوم کے باپ کے بارے میں پوچھا ہے، میرے باپ کو جانے دو، رسول کی بات بتاؤ گے، رسول کی حالت کیسی ہے؟ کہا رسول صحیح سلامت ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے رسول کی حالت کیسی ہے مجھے دوبارہ بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے ماں تیرا شوہر بھی انتقال کر گیا۔ کہا میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ خدیجہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ زینب کا شوہر کیسا ہے، میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی۔ صحابی بتاتے ہیں اے ماں تیرا شوہر تو انتقال ہو گیا لیکن جناب محمد رسول اللہ صحیح سلامت ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اطمینان نہیں آ رہا۔ وہ اور آگے بڑھتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ یہ بتاؤ لوگوں رسول اللہ کی حالت کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ ماں تیرا بھائی بھی انتقال کر گیا۔ کہا کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، مجھے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی حالت کیسی ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، اور وہ ایک سوال کیے جا رہی ہے، ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کی حالت کیسی ہے۔ کہتے ہیں اے ماں خوش ہو جا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ابھی بھی چین نہیں آ رہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو، جب تک میں اپنی آنکھوں سے محمد کو نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے ایک بار نبی کا چہرہ دکھا دو، ایک بار نبی کا دیدار کروا دو، تبھی مجھے چین آئے گا۔ صحابہ لے جاتے ہیں اس عورت کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ عورت جس کا باپ شہید ہو گیا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ جناب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کے وہ جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی ہے، نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دکھ گیا، آپ کا دیدار ہو گیا، میرے سارے غم ہلکے ہو گئے، میرا باپ شہید ہو گیا مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا شوہر شہید ہو گیا مجھے پرواہ نہیں ہے، اے اللہ کے رسول آپ صحیح سلامت ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ باحیات ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بس آپ کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے اطمینان آ گیا، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ساری تکلیفیں میرے لیے ختم ہو گئی۔ یہ محبت تھی صحابیہ کے بھی دل میں، صحابہ کے بھی دل میں۔ ایسی محبت ہمارے دل میں ہے نہیں ہے، یہ محبت ہمیں اور آپ کو پیدا کرنی پڑے گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے محبت کا پہلو تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کو اس طریقے سے عام کیا تھا کہ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر نبی سے ہر ایک محبت کیا کرتے تھے، ہر ایک محبت کیا کرتے تھے، چاہے وہ صحابہ ہو یا صحابی ہو۔ بچے بھی اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے، بچوں کے بھی تعلق سے بہت ساری باتیں تھیں، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پھر سے ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تیری اور تیرے رسول کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ماں باپ بھائی بہن بیٹوں کے سارے لوگوں کی محبت سے زیادہ تیری اور تیرے رسول کی محبت پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رحيم.